محترم ناظرین، جب اللہ پاک کسی بندے کو بے پناہ دولت سے نوازنے والا ہوتا ہے تو اسے پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت کے آنے سے پہلے 3 تکلیفوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی تکلیف محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اب بس دولت آنے ہی والی ہے۔ دولت کے دستک دینے سے پہلے 3 تکلیفیں لازمی ملتی ہیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات کیسے بدل جاتے ہیں؟ جو کل تک سڑکوں کی دھول چھان رہے تھے، آج ان کے پاس عالیشان گاڑیاں، بنگلے اور شہرت کہاں سے آ گئی؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ دولت آنے سے ٹھیک پہلے زندگی اچانک ایک بھاری بوجھ جیسی کیوں لگنے لگتی ہے؟ کیا یہ محض بدقسمتی ہے یا پھر کسی آنے والی بڑی خوشحالی کی دستک ہے؟ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب زندگی کے حالات تنگ ہو جائیں تو شاید خدا ناراض ہو گیا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کی روح درد کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، جب آپ کی ساری محنت بے اثر لگنے لگتی ہے اور جب آپ ہر درد سے خالی ہاتھ لوٹ کر آتے ہو، تو یاد رکھیے یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب آسمانوں پر آپ کے لیے کچھ بہت بڑا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ آزمائش کے پردے کے پیچھے انعام کو چھپا دیتا ہے۔ دولت، عزت اور خوشحالی کبھی بھی اچانک اور سیدھے طور پر نہیں آتی۔ اللہ جس بندے کو رزق اور دولت دینے والا ہوتا ہے، اسے پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور چکھواتا ہے۔ 3 ایسی مشکلیں جن سے گزرے بنا کوئی بھی شخص کامیابی کا وہ اونچا مقام نہیں پا سکتا۔ یہ تکلیفیں انسان کی روح کو جھنجھوڑتی ہیں، اس کے اندر کے غرور کو خاک میں ملاتی ہے اور انسان کو اندر سے اس لائق بناتی ہے کہ وہ آنے والی نعمت کو صحیح سے سنبھال سکے اور اس میں پڑ کر برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کی منشا ہوتی ہے کہ تم بھیتر سے تیار ہو جاؤ، تاکہ جب دولت تمہارے پاس آئے تو وہ تمہیں بگاڑے نہیں بلکہ تمہیں اور بھی سنبھال دے، کیونکہ دولت عطا کرنے سے پہلے اللہ تمہیں اس دولت کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ وہ درد سہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو بڑی خوشحالی کا پیش خیمہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑتا ضرور ہے، اور جسے وہ توڑتا ہے اسے آخرکار ایک نئی شان سے بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم چرچا کریں گے ان 3 بڑی تکلیفوں کی جن کے سفر سے گزرے بغیر دولت کبھی میسر نہیں ہوتی اور خوشحالی کا راستہ نہیں بنتا۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور پیش آتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ پاک آپ کو دولت مند بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آپ کو سب سے الگ تھلگ کر دیتا ہے اور آپ کو بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ آپ کے دوست، رشتہ دار اور محفلیں سب آپ سے دور ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو امیر بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آس پاس کے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کے تمام رنگ جیسے پھیکے پڑنے لگتے ہیں، گھر کی وہ مہمانوں والی رونق جیسے ختم ہونے لگتی ہے، دوستوں کے ہنستے ہوئے چہروں میں بھی ایک اجنبیت سی نظر آنے لگتی ہے، اور رشتہ داروں کی باتوں میں اب وہ پہلے جیسی گرمجوشی اور اپناپن باقی نہیں رہتا۔ ایسا گمان ہوتا ہے جیسے پوری دنیا ہی بدل گئی ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ دنیا نہیں بدلتی بلکہ اللہ آپ کو بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی خلوت اور تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی جھوٹی ہمدردی ہوتی ہے، نہ کسی کا ساتھ، اور نہ ہی رونے کے لیے کسی کا کنڈا۔ وہاں صرف آپ رہ جاتے ہیں، آپ کے گرتے ہوئے آنسو، آپ کی گہری سوچیں اور آپ کا پروردگار۔ یہی تنہائی دراصل دولت کے اس شاندار سفر کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ جب تک آپ انسانوں پر بھروسہ اور تکیہ کرتے رہیں گے تب تک آپ اپنی اصلی طاقت کو کبھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اسی لیے وہ آپ کو ہر سہارے سے کاٹ دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اصل بنیاد کی طرف لوٹ سکیں۔ آپ یہ سیکھ سکیں کہ اصلی سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، رزق کا دروازہ صرف وہی ایک مالک کھولتا ہے، اور عزت و خوشحالی کا مالک بھی صرف وہی ہے۔ شروع میں یہ تنہائی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دل مچلنے لگتا ہے کہ کوئی ہو جو بات کرے، کوئی جو حال سمجھے یا کوئی گلے سے لگا لے، مگر ہر کوشش کے بعد آپ کو صرف خاموشی ہی ملتی ہے، وہ خاموشی جو کسی بھی چیخ سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور ٹھیک یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ ٹوٹ کر اپنے دل میں پکارتے ہو، یا اللہ، میں اب بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک تمہاری یہی صدا سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہ مولا، اب میرا بھروسہ صرف اور صرف تجھ پر ہے۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قدرت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اسے تراش کر قیمتی بناتی ہے۔
جس طرح سونا آگ کی تپش میں جل کر خالص بنتا ہے، ٹھیک ویسے ہی انسان تنہائی کے درد سے گزر کر مضبوط اور نکھرا ہوا بنتا ہے۔ وہ گھڑیاں جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچا، اصل میں وہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی خاموشیوں کو سنتا ہے، آپ کی بے چین نیندوں کو سکون عطا کرتا ہے، اور آپ کے دل میں امید کے نئے راستے پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، آپ کے اندر کی دنیا تبدیل ہونے لگتی ہے، آپ کی سوچ میں گہرائی آتی ہے اور آپ کی دعاؤں میں ایک عجب سی پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے برے رویوں سے ٹوٹتے نہیں، بلکہ آپ کے بھیتر ایک اٹل یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو آپ کو نئی طاقت بخشتا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب تم بندوں کے محتاج نہیں رہے اور اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو، تو وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، وہی تمہیں تلاش کرنے لگتی ہے۔ وہی پرانے دوست، وہی رشتہ دار اور وہی لوگ تمہاری کامیابی کی داستانیں سننے کو بےتاب رہتے ہیں۔ مگر اب آپ وہ پرانے انسان نہیں رہے، آپ پوری طرح بدل چکے ہیں۔ اب آپ کو دولت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی حاصل ہوا ہے، آپ کو عزت کے ساتھ روحانی سکون بھی ملا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سب کسی انسان کا احسان نہیں، بلکہ اس رب کی قدرت ہے جس نے آپ کو تنہائی کے کڑے امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی بندے کو دولت دیتا ہے تو وہ صرف مال اور زر نہیں دیتا، بلکہ اسے عقل، صبر اور شکر کی دولت بھی عطا کرتا ہے۔ مگر یہ سب پانے کے لیے آپ کو تنہائی کے اس کٹھن راستے سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے ارادوں کو پرکھا جاتا ہے۔ کوئی اس درد میں بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے، اور جو نکھر گیا وہی اصل میں دولت کا حقدار بنتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی حکمت بہت گہری ہے۔ وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تاکہ آپ کے دل کی سختی کو نرم کر سکے۔ وہ آپ کو تنہا کرتا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنی طرف موڑ سکے۔ وہ آپ کو خاموشی عطا کرتا ہے تاکہ آپ اس کی آواز کو سن سکے۔ اور جب آپ اس آواز کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر دولت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں رہ جاتی۔ تب دولت آپ کا امتحان نہیں بلکہ ایک انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی آپ کی زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے وجہ تنہائی چھانے لگے تو گھبرانا مت، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے حق میں کچھ بہت بڑا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کو نکھار رہا ہے، اور دنیا کے شور سے کاٹ کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر رہا ہے۔ آپ کا کام صرف ایک ہے، صبر کرنا، شکر ادا کرنا اور اٹوٹ یقین رکھنا، کیونکہ تنہائی ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی، بلکہ آنے والی بڑی نعمتوں کی ایک اطلاع، سوچنا ہوتی ہے۔ اور جب وہ مبارک لمحہ آتا ہے کہ دولت، عزت، سکون اور خوشحالی سب آپ کی دہلیز پر اترتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہی کہتے ہیں: اے میرے مالک، اگر تو نے مجھے اس تنہائی سے نہ گزارا ہوتا تو نے کبھی یہ جان ہی نہ پاتا کہ اصل سکون، اصل دولت اور اصل تعلق تو صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، صبر کی آزمائش۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی تمام توانائیوں، اپنی امیدیں اور اپنی خواہشیں آزمائش کی بھٹی میں جھونکنی پڑتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا کی رحمت کا گزر ہوتا ہے، مگر یہ دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلتا۔ اس کے سامنے کئی طوفان کھڑے ہوتے ہیں، کئی بار اندھیرے چھا جاتے ہیں اور کئی مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کو نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے، کبھی دیری کے ذریعے، کبھی کسی محرومی کے ذریعے، تو کبھی آپ کی سب سے عزیز چیز کو آپ سے دور کر کے۔ آپ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جی توڑ محنت کرتے ہیں، سب کچھ کر گزرتے ہیں، مگر کامیابی کے دروازے بند ہی نظر آتے ہیں۔ یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب آپ کے اندر 2 الگ الگ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک آواز کہتی ہے چھوڑ دو سب کچھ، حاصل نہیں ہونے والا، مگر دوسری آواز کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور جو بندہ اس دوسری آواز پر یقین کر لیتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب محض خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں رب کے خلاف بغاوت نہ آنے دینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں گہری ٹیس ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، مگر زبان سے اللہ کی ذات پر شک کا ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں اللہ اپنے بندے کے ایمان کا وزن کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کا بندہ صرف نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے یا آزمائش آنے پر بھی اسی یقین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ صبر کی اس آزمائش میں وقت بہت دھیرے چلتا ہے، لمحے پہاڑ جیسے بھاری ہو جاتے ہیں،
اور ہر دعا کا جواب جیسے دیری کے پردوں میں لپٹا ہوتا ہے۔ مگر ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو اس انتظار کے ایک ایک پل کا بدل عطا کرتا ہے۔ وہ تمہیں وہ چیز بخشتا ہے جس کی تم نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی، مگر وہ تمہارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے رزق میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی صحت بگڑتی ہے، کبھی رشتوں میں تلخی آتی ہے، تو کبھی عزت پر آنچ آتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کو فولاد جیسی طاقت دے رہا ہے۔ وہ آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ جب کل کو بے حساب دولت آئے تو آپ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ شکر کے ساتھ اس کے حضور جھک جائیے۔ دولت سے پہلے صبر کی یہ آزمائش اسی لیے آتی ہے تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ جان سکیں کہ تنگی اور تکلیف کے اندھیرے میں بھی اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ جب آپ یہ سبق سیکھ لیتے ہیں تو پھر دولت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی، پھر آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ پہلے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرتے تھے، مگر اب آپ خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہیں، میرا رب میرے حق میں بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کے کامل ایمان کی نشانی بن جاتا ہے، اور یہی یقین آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صبر کا یہ سفر لمبا اور تھکا دینے والا ضرور ہوتا ہے، مگر یہ بے مقصد بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہر روز آپ کو تراشتا ہے، وہ آپ کے اندر سے انا، خود غرضی، شکایت اور